أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق الله العظيم. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مریم جب اپنے اس بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کی طرف گئی تو ان لوگوں نے کس قسم کی ملامت کی، کس قدر زیادتیاں کی، بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے آپ پر بہتان تراشی شروع ہو گئی. کہا اے مریم تم آئی ہو لقد جئت شیئا فریّا، تم ایک بہت ہی بری حرکت کر کے آئی، تم نے بہت ہی بری شے، غضب کی چیز تم سے ہوئی. پھر دوسری بات یہ بتائی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا نہیں تھا ابو کی آپ کا ابو، آپ کے والد، امرأ سوء کوئی برا آدمی، تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، برا شخص نہیں تھا. وما کانت اور نہ تھی امو کی آپ کی ماں بغیہ بدکار، تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. یہ کیا تم نے کیا، یہ کیا غضب تم نے کیا. یہاں ایک دو باتیں سمجھنی ہے. یا اخت ہارون کہا گیا، اے ہارون کی بہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا تھا نجران کے عیسائیوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے. وہاں سے ان کی گفتگو ہوئی، بحث مباحثے میں انہوں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو مریم کو ہارون کی بہن، تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور وہ بہت پرانی بات ہے، کافی مدت کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ کیسا، یہ کیسے کہتی ہیں؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. جب وہ واپس آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا بتاؤں. تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے نام پہ اپنے نام رکھتے ہیں، یعنی جو گزرے ہوئے نبی ہوں نبیوں کے نام پہ اپنے نام رکھتے ہیں. وہ اس سے واضح ہوا کہ مریم، یہ جو مریم تھی، مریم ان کا جو بھائی تھا، کوئی بھائی اس کا ایک نام تھا ہارون. جس طرح کسی کوئی بھی آج بھی رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو نام ہارون، کسی اپنے بچے کو نام، ایک تو یہ ہے. لیکن اکثر مفسرین نے کہا نہیں، اصل میں یہاں ہے یا اخت ہارون سے مراد ہے اے ہارون علیہ السلام کی پاکیزہ خاندان کی بیٹی. یعنی تم ایک ایسی عورت ہو جو ہارون علیہ السلام کے پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس اعتبار سے کہا، جو عرب کا ایک سٹائل بولنے کا ہوتا ہے، جیسے کوئی قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا ہو، اس سے اخا تمیم کہتے ہیں، تمیم کے بھائی. تو یہاں فرمایا اے اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی. یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ایک شخص کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی ایک فرد، ایک لڑکی ہو لڑکا ہو، کوئی بھی جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی زد جو ہے ایک تو اس کے خاندان پر پڑتی ہے. اس لیے پہلے اخت ہارون کہا، ہارون کے خاندان کی تم عورت ہو، لڑکی ہو. تو ایک تو خاندان بدنام ہو جاتا ہے، اس کی زد اس پہ آتی ہے، پھر باپ پر آتی ہے، پھر ماں پر آتی ہے. اسی لیے خاندان کی بات آئی، باپ کی بات آئی اور ماں کی بات، کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسا کہ فرشتے نے انہیں سمجھا رکھا تھا کہ تم بولو بھی نہیں،
اشارہ کروگی اس کی طرف. فاشارت، بس اس نے اشارہ کیا الیہ، اس کی طرف، یعنی بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم، وہ بولے ہم کیسے گفتگو کریں، ہم کیسے کلام کریں. من کان فی المہد صبیا، ایسے بچے سے جو گود والا بچہ ہو، جو ابھی بالکل پالنے میں ہو، جو آپ کی گود میں ابھی پیدا شدہ بچہ ہے، اس سے ہم کیسے گفتگو کریں. گویا ان کو غصہ آ گیا کہ ایک تو برا کام کیا ہے، اور پھر اس قسم کا اشارہ کرتے ہو کہ اس سے پوچھو، اس سے کیا ہم پوچھیں، کیسے بات کر سکتا ہے. تو جب یہ بات انہوں نے کی تو پھر کیا ہوا. قال، کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو بچہ دودھ پی رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے. کہا جو اس بات انہوں نے سنی کہ ہم کیسے اس سے بات کریں گے، تو اس نے دودھ چھوڑ دیا اور بائیں کروٹ پر سہارا دے کر ایسے گفتگو اس نے کی اور کہا سب سے پہلی بات، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے اللہ نے. وجعلنی نبیا، اور مجھے بنایا ہے نبی. پہلی ہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کی وہ یہ کہ میں عبداللہ ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا آگے جا کر نصارہ نے کیا کہنا ہے، یہودیوں نے کیا کہنا ہے. ان کو معلوم تھا کسی نے اسے اللہ کا بیٹا کہنا ہے، کسی نے 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا کہنا ہے، اور کسی نے اسے اللہ کہنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. اور ایک جو یعقوبی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو اسے خدا ہی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. لیکن پہلی ہی بات کہا کہ نہیں، میں ابن اللہ نہیں، میں 3 میں سے تیسرا نہیں، اور نہ میں خدا ہوں، بلکہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہاں ابھی ملی نہیں تھی یا نبی ابھی بنے نہیں تھے، تو یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے، مجھے کتاب دی. تو اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے چونکہ اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے، اللہ نے ایسا کرنا ہے، گویا یہ ہوا. ابھی اسے کتاب ملے گی، لیکن آپ یہ سمجھو ملی، اسے کتاب ملی، اس کو نبوت ملی. وجعلنی مبارکا، اور مجھے بنایا ہے مبارک، بابرکت. اینما کنت، جہاں بھی میں، یعنی جس جگہ میں رہوں، جہاں بھی میں ہوں، مجھے بابرکت بنایا. واوصانی، اور مجھے تاکیدی حکم دیا ہے، بالصلاۃ، کہ میں نماز قائم کروں، نماز کا حکم دیا ہے. والزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں مجھے تاکیدی حکم ملا ہے. وصیت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تاکیدی حکم کے لیے، کس چیز کی؟ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور یہ کہ اچھا سلوک کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ. جب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے ابھی پڑھا، وہاں والدائی ہی کہا گیا تھا، والدین کے ساتھ. یہاں کا والدتی، ماں کے ساتھ. بات واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ورنہ ہوتا والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا. کہا میں والدتی، اچھا سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے جبار یعنی سرکش، شقیہ، اور نہ مجھے بدبخت بنایا. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، برم بوالدتی کے ساتھ کیا ہے، جو نیک سلوک کرے گا اپنے والدین کے ساتھ. یہاں تو صرف والدہ آ گیا کیونکہ اس کی صرف ماں تھی، اور یحییٰ کے وہاں ضمن میں جو بات آئی والدین کی بات آئی. ہمارے لیے ایسا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ فطرت اس کی سرکش نہیں بنائی جائے گی، اور نہ وہ پھر شقی ہوگا، بدبخت ہوگا.
اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فطرت میں سرکشی نہ ہو اور ہم بدبخت اور بدنصیب نہ ہو، تو ہمارے لیے بہترین موقع اور بہترین طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ کہا کہ مجھے بنایا گیا ہے کیسا کہ میں والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اور مجھے نہیں بنایا ہے سرکش، اور نہ بنایا ہے مجھے بدبخت بدنصیب۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جب میں مروں گا۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر ان کی موت بھی ہوگی، پھر ان کی تدفین بھی ہوگی۔ یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، زندہ ہو کر، ابعث حیا، یعنی مجھ پر سلامتی ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم، وہ واضح ہے اس بات سے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، وہ ماں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، سچی بات یہی ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو شک کرنے والے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپس میں ان کی بہت ساری بیانات ہیں، کوئی بیٹا کہتا ہے کوئی، اور ان میں بھی اس قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے کہ یہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد ہے، یہود کہتے تھے، اتنے بدبخت تھے وہ، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک یوسف نجار کے ساتھ ان کا جوڑا ہے تعلق، اتنے بدبخت تھے وہ۔ تو ایک انتہا پر گئے، اور دوسری انتہا پر نصارہ یا عیسائی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ، یا تین خداؤں میں سے تیسرا، یا پھر اسی کو خدا کہا گیا۔ تو فرمایا کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ کون ہے عیسیٰ، جو ابھی تعریف آپ نے سنی ان آیات میں، کہا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ سچی بات یہی ہے اس معاملے میں، جس معاملے میں یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے شایان شان، اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولد، کسی کو بیٹا، یعنی یہ اللہ کا کام نہیں، یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی بات کا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ تم اللہ کی ذات سے تم شک کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے کچھ نہیں کرنا، صرف کن کہنا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا یہاں وہ کام جو باپ کے حصے کا کام تھا وہ کن نے کیا، باقی وہی چیز ہوئی۔ ماں کی پیٹ کے اندر کس طرح سے وہ تعلق جو فطرت کے حساب سے ہوتا ہے اسی حساب سے سب کچھ ہوا، صرف باپ کے حصے والا کام لفظ کن نے کیا۔ کہا یہ کیا ہوا، کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، اسے صرف کن کہنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب وہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ، تو پھر اختلاف کیا الاحزاب، مختلف فرقوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، من بینہم، آپس میں۔ کس قسم کا اختلاف، ابھی جو کہا گیا کہ یہود نے ایک انتہا لی، یوسف نجار کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا کہ اس کی ناجائز اولاد ہے، اور دوسرے نے اسے خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ اختلافات ہوئے، بڑھتے رہتے اختلافات، کچھ اور کہتے ہیں فویل للذین کفروا، پس ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے منکرین کے لیے، ان منکرین کے لیے تباہی ہے
من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی حاضری کے وقت، جو بہت بڑا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن، خوفناک دن ہوگا، اس دن ان کے لیے بہت ہی تباہی ہوگی، ویل ہوگی، بربادی ہوگی۔ اسمع بہم، خوب سننے والے ہوں گے اس دن، یعنی خوب اچھی طرح سے سنیں گے، وہ اب سے، اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، یعنی وہ دن ہوگا جو بہت کچھ سنیں گے، ٹھیک طرح سے سنیں گے، ان کے سارے کانوں کے پردے اتار دیے جائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھا دیے جائیں گے، اس دن سب دیکھیں گے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے کانوں پہ پردے رکھے تھے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہ بہرے بنے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہا اس دن یہ خوب دیکھیں گے، اللہ کی ذات دیکھیں گے، اللہ کے احکامات دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی مخلوقات دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے، اور دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اسمع بہم، وہ اب سے، خوب سننے والے اس دن ہوں گے، اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا سننے اور دیکھنے کا، وہ تو یہاں ہے۔ کس دن دیکھیں گے خوب یہ اور خوب سنیں گے؟ یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، صحیح گمراہی میں، آج تو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ آج یہ بولتے ہمیں فرصت نہیں سننے کی، ہمیں فرصت نہیں دیکھنے کی، آج یہ اس طرف آتے ہی نہیں، آج یہ سنجیدہ نہیں ہے اللہ کے کلام کے متعلق، آج یہ سنجیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق۔ اس دن یہ سنجیدہ بن جائیں گے، کیونکہ خوب سننے والے ہوں گے، خوب دیکھنے والے ہوں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈراؤ انہیں آپ، یوم الحسرہ، اس یوم حسرت، حسرت والا دن، حسرت پچھتاوے کو کہتے ہیں۔ اذا قضی الامر، جبکہ کام فیصلہ کر دیا جائے گا، تمام معاملات کا جب ہر ایک فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان کو ڈراؤ اس دن سے، جو دن جسے یوم الحسرہ کہا گیا ہے، اس کے مختلف نام ہے قیامت کے دن کے، یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحسرہ، یوم التغابن، یوم الطلاق، طلاق اس معنی میں کہ ملاقات کا دن ہوگا، مختلف نام ہے، یہاں کہا یوم الحسرہ، یعنی اس دن پچھتائیں گے انسان۔ کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ جو کام ہمیں کرنا تھا وہ بہت ہی آسان تھا اور ہم کر سکتے تھے، ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا اللہ نے جو ہماری ریچ سے باہر ہوتا، آؤٹ آف ریچ ہوتا، ایسا نہیں تھا۔ ایسے کام ہم پر فرض کیے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کر سکتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے معنی یہی ہے، یعنی ہم کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں کیا، اور وہ دست سے افسوس ملتے رہے، افسوس، ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، ہم بچ سکتے تھے اس آگ سے نہیں بچے، ہم جنت کے مستحق ہو سکتے تھے نہیں ہوئے، ہم رسوائی سے یہاں کی بچ سکتے تھے نہیں بچے۔ اس کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن۔ فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، ان سے ڈراؤ، انہیں ڈراؤ اس دن سے، انہیں خبردار کرو، انہیں ڈر سناؤ یوم الحسرہ کا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مانتے ہی نہیں، لا یؤمنون، آج یہ مانتے ہی نہیں۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کا، آغاز میں بھی ہم ہی زمین کے وارث تھے اور انجام میں بھی ہم ہی وارث ہوں گے۔ بیچ میں ایک پیریڈ دیا گیا ہے انسان کو، ان کو کہا گیا ہے کہ تمہیں چھوٹ ہے، تم مانو مان سکتے ہو، نہ مانو اس کی بھی تمہیں چھوٹ ہے، لیکن مانو گے تو کیا ملے گا، نہ مانو گے تو کیا ملے گا۔ فرمایا انا نحن نرث الارض، ہم ہی ہوں گے وارث اس زمین کے، ومن علیہا، جو کچھ اس زمین پر ہوگا، یعنی وہ سب ہمارا ہی ہو جائے گا۔ ظاہری طور پہ ایسے تو ہے ہی سب اللہ کا، لیکن آج ہمارے سپرد کر دیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری بادشاہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ حقیقت میں آج بھی یہ اللہ ہی کا ہے،
لیکن ظاہری طور پر بھی جیسے پہلے اللہ ہی کا تھا اور یاد دلایا جائے گا، وہ وعدہ بھی اس وقت دیکھیں گے جب ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے، دیکھو تم نے کیا وعدہ کیا تھا، پھر جب دنیا میں گئے تو تم نے کیا کیا۔ تو فرمایا کہ ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے، اور جو کچھ اس پر ہے یہ سب ہمارا ہی ہو جائے گا، اس کے ہم ہی مالک ہو جائیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، سارے انسانوں کو بالآخر لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی ان آیات کو اپنے دلوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان آیات کو ایک بار آپ سنیں پوری روح اور کی حاضری کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وسحاب همومنا وغمومنا دشنان کر غلام نبی صاحب اس کو ملتبس کمرس کافی تکلیف، اس وقت اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے تم شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء دائمہ، شفاء مستمرہ۔ یا اللہ تم اس کا شفا اسمز دین بیمار سی تمت کر شفا، سائن کرن نظیم بیمار سی تمت کر شفا۔ یا اللہ سائن جسمانی بیمارن کر شفا، سائن روحانی بیمارن کر شفا۔ یا اللہ قرآن بناؤں سون ایمان، قرآن بناؤں سائن خطر بائی سے رحمت، اور قرآن بناؤں واقعی سائن خطر بائی سے ہدایت، اور آفت پر تقلج دی توفیق، سمجھنے دی توفیق۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔